پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ ناظرین، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک پاکستان میں انتخابی عمل کی نگرانی اور شفافیت کے لیے بنایا گیا پہلا سول سوسائٹی نیٹ ورک ہے، جس کا کام ملک کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کی شفافیت کو مانیٹر کرنا ہے اور اس کی نگرانی کرنا ہے۔ ان دنوں فیفن کی طرف سے تعلیمی اداروں کے اندر کچھ سیمینارز منعقد کی جا رہی ہیں۔ ان سیمینار کا مقصد جو نوجوان ووٹرز ہیں انہیں یہ بتانا ہے کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے اور کیسے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ بات بھی بالکل درست ہے اور اپنی جگہ پہ ایسے سیمینارز ہونے چاہیے، لیکن اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جو انتخابی عملہ ہے ان کے مسائل کے حوالے سے بھی کچھ سیمینارز منعقد کرے کہ کس طرح جو ہے یہ جو انتخابی عملہ ہے ان کے مسائل کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر رزلٹ کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لیے کوئی میکنزم بنایا جائے، الیکشن کمیشن کو یہ اپنی سفارشات جو ہے وہ ارسال کر سکتا ہے۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے سیمینارز ان دنوں ہو رہے ہیں، ان کی جو انتظامیہ ہے ساول نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے انتخابی عملہ کے مسائل بارے جو ہے اگر بات کی جائے اور الیکشن کمیشن کو بتایا جائے اور حکومت کو بھی اس حوالے سے کوئی میکنزم کا کہا جائے تو اس سے زیادہ جو ہے الیکشن کی شفافیت میں بہتری آئے گی۔ پروگرام تجزیہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد عبداللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، ایک تو میں نے جو انٹرو دیا ہے تو اس پہ بھی ہم اینڈ پہ بات کریں گے، لیکن پہلے ایک ایشو چل رہا ہے کہ محمد ثناء اللہ خان مستی کھیل جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں NA 91 سے، مبینہ طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اور اطلاع یہی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کوئی اپیل دائر کرنے کا بھی ارادہ کر لیا ہے یا شاید در کر لیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، اور کیا ثناء اللہ خان مستی کھیل اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو حلقے میں جو ہے کیا صورتحال بنے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی بہت شکریہ۔ واجد بھائی، اطلاعات یہی ہیں، جو ہمارے سورس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے اس وقت وہ اشتہاری تھے، تو اس وجہ سے کل جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں انہیں بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے ایک تردید بھی جاری ہوئی ہے کہ نہیں، میرا کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاع یہی ہے کہ انہوں نے اپیل بھی فائنل کر لی ہے جو صبح سپریم کورٹ میں دائر ہونی ہے، اور اگر وہ نائل نہیں ہوئے تو وہ اپیل کس چیز کی دائر کی جا رہی ہے، یہ کل ہر چیز سامنے آ جائے گی کہ واقعی وہ نائل ہوئے ہیں اور اپیل دائر ہو گئی ہے۔ اگر دائر ہوتی ہے اپیل تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ نائل ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ نااہل ہوتے ہیں، چونکہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہیں، پھر ان کا دھڑا بھی ہے، اب اس کے بعد وہ کیا اپنی جگہ امیدوار کون سا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پہلے سے موجود جو دو کینڈیڈیٹ ہیں جو بڑے دھڑوں سے ہیں، ایک نون لیگ کے ٹکٹ پر ہے، ایک آزاد ہے، تو چونکہ تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ نون لیگ کو نہیں پڑھ سکتا، تو آزاد امیدوار کو پڑھ سکتا ہے، یا پھر وہ کینڈیڈیٹ جو وہ شاید مستی خیل میرے خیال میں حلقہ خالی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کی وائف کے کاغذات بھی جمع ہیں اور بھی کاغذات کافی سارے جمع ہیں، تو ان کے جو متبادل کینڈیڈیٹ آیا تو انہیں ہی وہ ووٹ پڑیں گے۔ تو بہرحال کل تک انتظار کیجئے، کل سپریم کورٹ سے ساری بات واضح ہو جائے گی کہ اگر وہ اپیل دائر کرتے ہیں تو پھر تو یہ بات حقیقت ہے، اپیل دائر نہیں کرتے تو پھر اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سیاست مستی کھیل کی طرف سے جو ہے یہ بھی پوسٹ وائرل تھی اور تردیدی بیان بھی جاری کیا گیا تھا کہ یہ جتنے کاغذات نامزدگی بشمول عمران خان مسترد ہوئے ہیں وہ کچھ مقدمات میں اشتہاری تھے، جبکہ مستی کھیل کا کہنا یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تو ضمانتیں کروا رکھی تھیں۔ تو یہ کچھ ابہام نہیں پایا جا رہا ہے، اب چونکہ بات آپ نے کر دی ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر ایک بندہ اپیل دائر کرنے گیا ہے تو معاملات تو کچھ گڑبڑ ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ مبینہ طور پر، یعنی ذرائع جو ہمارے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب کاغذات جمع کروائے گئے تھے، اور آپ کو تو اس بات کا علم ہے، اب ہم کیا بات کریں کہ وہ ایک سرائکی کا مصرع ہے کہ آٹا ملیندی ہلدی کیوں ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ ذرا تھوڑی سی مد نظر اگر رکھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ چلیں، آٹا ملیندے ہلدی کیوں ہیں یہ تو چلتا ہی رہے گا۔
شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک اور لسٹ بھی وائرل ہے. اچھا ان دنوں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی لسٹیں وائرل ہو رہی ہیں، بڑی بڑی پوسٹیں وائرل ہو رہی ہیں. اب کچھ تو فیک ہوتی ہیں لیکن کچھ جو لسٹیں ہیں یا پوسٹیں ہیں ان کی حقیقت بھی ہوتی ہے. ایک لسٹ وائرل ہے جس میں ضلع بکھر میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے نام جو ہے اس لسٹ میں شامل ہیں، اور اس میں حلقہ PP92 کا امیدوار بھی سامنے ہے. اور اس نام کو اگر دیکھا جائے تو رفیق خان کا نام، رفیق احمد خان نیازی کا نام سکپ کر کے ظہیر نقوی کا نام شامل کیا گیا ہے. تو اس لسٹ میں کتنی صداقت ہے، اور اگر رفیق احمد خان نیازی اسکپ ہو جاتے ہیں تو یہ ظہیر نقوی صاحب کون ہیں اور کس جماعت سے ان کا تعلق ہے؟ کیا وہ PTI سے ہیں یا کسی اور جماعت کے الحاق سے آئے ہیں؟ اس بارے بھی شاہ صاحب آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ واجد بھائی چونکہ 2018 کا اگر آپ الیکشن دیکھیں تو بکھر میں، ضلع بکھر میں جو ٹکٹیں دی گئی تھیں وہ وحدت المسلمین جو ہے وہ جماعت کا الحاق ہے PTI کے پی ساتھ. ٹی آئی کے ساتھ. اسی طرح تیر القادری گروپ کا بھی الحاق ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ تو 2018 کی بات اب کر رہے ہیں. 2018 میں انہوں نے صابر خان کو کلور کوٹ سے جو ٹکٹ دیا تھا وہ تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے یعنی تیر القادری کے حوالے سے، اور اسی طرح جو دریا خان میں انہوں نے ٹکٹ دیا تھا وہ مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار کو دیا تھا. بین ہی اس دفعہ بھی انہوں نے، اب مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا، چونکہ لسٹیں فائنل کر رہا ہے عمران خان جیل میں بیٹھ کر. اب یہ انہیں بہت سی پرابلم جو پیش آ رہے ہیں، جو بار بار لسٹیں سامنے آ رہی ہیں، یعنی وہ وہاں سے فائنل کچھ ہوتا ہے، باہر آ کے کچھ بن جاتا ہے. یہاں اگر وہ جو ضلعی صدر ہیں یا صوبائی صدر ہیں یا عہدیدار ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی لسٹ بنا لیتے ہیں، جب حقائق کا پتہ چلتا ہے تو حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. تو اسی طرح جو کلور کوٹ PP99 پہ بھی مسئلہ بنا ہے کہ وہاں حکیم جو محمد خان مستی خیل ہے جو ثناء اللہ خان کے بڑے بھائی ہیں، ان کا ٹکٹ بھی کہا جا رہا ہے. اور پھر صابر خان جو پچھلی دفعہ بھی ٹکٹ ہولڈر تھے انہیں بھی ٹکٹ دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں مجھے جو ضلعی صدر ہے فاروق عباسی صاحب انہوں نے ٹکٹ دیا ہے، اور پھر جو ثناء اللہ خان مستی خیل دوبارہ کہتے ہیں میں دوبارہ ان کا کینسل کرا کے ٹکٹ لے آیا ہوں. تو اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ظاہر ہے جب کسی جماعت کا سربراہ وہ موجود نہیں ہوگا اور جماعت بھی انتشار کا شکار ہوگی تو ایسے مسئلے پیدا ہونے ہیں. اسی طرح ٹکٹ جاری کیا گیا تھا وہ تو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ تھا، جس کے قائد نے جو ہے گزشتہ روز میڈیا پہ آ کے پریس کانفرنس کی اور تردید کی کہ میں نے کوئی ٹکٹ جاری نہیں کیا. تو وہ تو پھر مبینہ طور پہ جو ہے وہ کوئی جیلی یا اس طرح کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا کہ نظریاتی کا ٹکٹ تھا، لیکن تحریک انصاف کی لسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ لسٹ میں وہ چونکہ تحریک انصاف پہ بین تو نہیں ہے نا، ان کے نشان بلے پہ بین ہے، وہ آزاد لڑ رہے ہیں، لیکن جو تحریک انصاف کی لسٹ جاری ہوئی ہے یعنی اس کو آپ ٹکٹ شمار اگر کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے تو وہ آپ دیکھ لیں. اب اسی طرح جو PP92 ہے تو اس پر مجلس وحدت المسلمین چونکہ وہاں تیر القادری گروپ اکاموڈیٹ ہو گیا، اب ان میں کیا مسائل چل رہے ہیں یہ وقت بتائے گا. اب اسی طرح PP92 پہ جو ہے وہ سید ظہیر نقوی جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے امیدوار بنے ہیں، لہٰذا چونکہ ان کا نام لسٹ میں فائنل کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے، تو لہٰذا رفیق خان نیازی لازمی بات ہے جماعت کا پابند ہے تو وہ وڈرا ہو رہے ہیں کہ وہ نہیں لڑ سکتے، مبینہ طور پہ وڈرا ہو رہے ہیں. جی مبینہ اور طور اکارڈنگ ٹو جو لسٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ ہم کیونکہ اس وقت ان کے امیدواروں سے رابطہ بھی بہت مشکل ہے کہ ہم ان کے سے کوئی رابطہ کر کے کسی بات کی تصدیق کر سکیں، تو اس لیے ہم ذرائع سے بھی بات کر سکتے ہیں یا مبینہ طور پر بات کر سکتے ہیں کہ جو چیز سامنے آئی ہے اس پر ہم نے تبصرہ کرنا ہے. رفیق احمد خان نیازی صاحب کے لیے ساول نیٹ ورک کا پلیٹ فارم حاضر ہے اگر وہ اس بات کی تصدیق یا تردید کرنا چاہیں تو، چونکہ ان سے رابطہ جو ہے مسلسل ہم کرتے رہے ہیں، شاید کس وجہ سے ان کے نمبر آف جا رہے ہیں تو ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں یا یس نو کرنا چاہیں تو ساول نیٹ ورک کا پلیٹ فارم حاضر ہے. شاہ صاحب ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ جو الیکشن عملہ ہے اس پہ ساول نیٹ ورک پہلے بھی ایک پروگرام کر چکا ہے
کہ الیکشن عملہ کے جو مسائل ہیں ان پہ فوکس کوئی نہیں کرتا. ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ الیکشن جو ہے صاف ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شفافیت کیسے ممکن ہو سکتی ہے. اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب الیکشن عملہ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. جب آپ بسوں میں بھر کے دور دراز علاقوں میں پھینک آئیں گے، نہ ان کے کھانے کا انتظام ہے، نہ ان کے بیٹھنے کا انتظام ہے، کئی جگہ پہ بجلی نہیں ہے، نہ لائٹنگ کا انتظام ہے. پھر یہ ہے رزلٹ میکنزم کیا ہے کہ جب وہی بس جب اس پولنگ اسٹیشن کی باری آئے گی، صبح کے 5-6 بج جائیں گے، وہاں سے اٹھائے گی، پھر ڈی آر او کے آفس میں آئیں گے، آر او کے آفس میں آئیں گے، وہ رزلٹ جمع کرواتے کرواتے دوسرے دن کے 12-13 1 2 3 بج جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر عملہ پہ سارا جو ہے وہ فوکس کر دیا جاتا ہے. کچھ فارم 45 46 کے غائب ہونے کی اطلاعات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ وویلا مچایا جاتا ہے کہ الیکشن میں خدا نخواستہ کوئی مبینہ طور پہ دھاندلی ہو گئی ہے. تو ان مسائل کا تدارک کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ واجد بھائی، اصل یہ کام ہے الیکشن کمشنر کا. اصل میں یہ ادارہ جو ہے وہ یعنی کسی کے محتاط حکومتوں کے نہیں ہوتا. تو اگر وہ یہ ذمہ داری قبول کرے، وہ اخراجات کس چیز کی حکومت سے لیتے ہیں؟ وہ اسی چیز کے نا. لیکن اینڈ پر جو وہ معاوضہ دیتے ہیں تو وہ معاوضہ تو ان کو دیا جاتا ہے جو وہ ڈیوٹی دیتے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے. اور اگر کہیں سے وہ اخراجات نہیں مل رہے یا انہیں فنڈ مہیا نہیں ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ حکومت کو لکھیں یا الیکشن کمیشن کو لکھیں کہ ہمیں یہ فنڈ چاہیے، اور فنڈ لے کر انہیں انتظامات کرنے چاہیے کہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں کنوینس بھی مہیا کی جائے. اور جو کھانے کا انتظام ہے، اب جو نمبردار یا جو امیدوار کھانے دے گا تو لازمی بات ہے اگر کچھ وہاں گڑبڑ نہ بھی ہو تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ جاتی کہ ہے اس کو فیور دی کہ جائے. وہ فیور دی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے وہ فیور تو نہیں ہوتی، وہ بیچارے بھوکے تو نہیں رہ سکتے، لیکن یہ بالکل زیادتی ہے. اور یہ میرے خیال میں ہم نے تو قلم کے ذریعے یا آواز کے ذریعے ہی حکام بالا تک یہ باتیں پہنچانی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو ڈپٹی کمشنر بکھر ہیں وہ انتہائی یعنی اس معاملے میں حساس بااختیار ہیں، بھی با ہیں، اختیار ہیں. اور وہ اگر ہماری بات سنیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم اگر اور جگہ پہ نہیں تو ڈسٹرکٹ بکھر میں یہ انتظام وہ ضرور کریں کہ اس بات کا خیال رکھیں. یہ جو رزلٹ تبدیل ہونے کے بعد میں باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شاید حقیقت نہ بھی ہوتی ہو یا ہوتی بھی ہو، ایک شخص جو ٹیلوں پر بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے ساری رات، یا اس اب جتنی سردی ہے اس سردی میں جو عملہ وہاں ذلیل و خوار ہوگا تو پہلے سے ہی انتظام کر لیا جائے اور بر وقت انہیں وہاں سے ریسیو کر کے اور انہیں پہنچایا جائے اور ان سے رزلٹ جو ہے وہ لیا جائے. اچھا شاہ صاحب، انہی پولنگ اسٹیشن پہ فورسز کے جوان بھی تعینات ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو ایک سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے. اب انہی جوانوں کے لیے مثلا پولیس کے دستے ہیں یا پاکستان آرمی کے دستے یا اہلکار وہاں پہ ہیں، تو جو فورسز ہیں وہ اپنے اہلکاروں کو وہاں پہ کھانا تک، چائے اور ان کی فل پروٹیکشن کرتے ہیں، وہاں سے لے کے آنا لے کے جانا. لیکن جو بیچارہ عملہ ہے ان میں اسکولوں کے اساتذہ ہیں، کالج کے اساتذہ ہیں، وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. چلیں میل تو گزارا کر لیتے ہیں. جو خواتین ہیں سر، خواتین کے حوالے سے تو الیکشن کمیشن کا بالکل میکنزم ہے ہی نہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو وہ عملہ ہے ہمارا، جو پولیس کا، فوج کا یا دیگر جو آپ بتا رہے ہیں سیکورٹی کا جو عملہ ہے، تو انہیں بھی اخراجات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی وہ جو خرچ جی ہوتا جی ہے. جی. تو اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے عملے کو، گاڑی بھی ایک ایسی فراہم کر دی جائے، یا جو ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے وہ بما عملہ جو ہے وہ وہاں سے کھانا پینے کا انتظام بھی اور آمد و رفت کا انتظام بھی اگر اکٹھا ہو جائے تو میرے خیال میں اس سے بہتر اور بات کوئی ہو نہیں سکتی. جی ناظرین، ابھی آپ نے صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب کا تجزیہ سنا، اور ضلع بکھر کی جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پہ حلقہ NA-91 میں کیا ہو رہا ہے. مستی خیل جو ہے نے اپیل کر دی ہے، اس بارے آپ نے تجزیہ سنا. اور یقینی بات ہے جو دوسرا مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ جو الیکشن عملہ ہیں ان کے جو مسائل ہیں تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں. جتنی بھی NGOز الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، خاص طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، تو ان کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے. اور میڈیا جس طرف نشاندہی کر رہا ہے ان مسائل کی طرف،
تو میڈیا کی نشاندہی کو سیریس لینا چاہیے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، بلکہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ خاص طور پہ ضلع بکھر کے اندر یہ شکایت دور ہونی چاہیے کہ الیکشن عملہ کو خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں، لائٹ کے مسائل ہیں، اور دیگر یہ جو کھانے وغیرہ کے مسائل ہیں یا سیکورٹی کے مسائل ہیں، تو ان مسائل کا جو ہے تدارک بہت ضروری ہے۔ واجد نواز ڈھول کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔